ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ پہلے اس بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ حالیہ واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کے خلاف نام نہاد درپردہ جنگ حقیقت میں ایک منظم جنگی حکمت عملی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ عالمی سطح پر پاکستان کی حمایت والی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری۔ آج بھی کئی بھارتی وفود نے مختلف ممالک میں بھارت کا دہشت گردی برداشت نہ کرنے کا پیغام دیا۔ آج پہلی بار پہلگام کے سیاحتی مقام پر کابینہ کی میٹنگ منعقد۔ ایسا کرنا معمول کا انتظامی امور نہیں بلکہ صاف یہ پیغام تھا کہ ہم بزدلانہ دہشت گردانہ حملوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ اور سکاسٹ کشمیر کی طرف سے اینیمل بایو ٹیکنالوجی شعبے میں ایک نئی تاریخ رقم، جین ایڈیٹڈ بھیڑ پیدا کرنے میں حاصل کی گئی کامیابی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حالیہ واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کے خلاف نام نہاد درپردہ جنگ حقیقت میں ایک منظم حکمت عملی ہے۔ گجرات کے گاندھی نگر میں مہاتما مندر میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 6 مئی کے واقعات کے بعد بھارت کو دہشت گردی کی سرگرمیوں کے ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ثبوت اب خود سرحد کے اس پار سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ مارے گئے دہشت گردوں کو پاکستان میں سرکاری اعزازات دیے گئے اور ان کے تابوتوں پر قومی پرچم لہرایا گیا اور پاکستانی فوج کی طرف سے انہیں سلامی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوری طرح سے واضح ہوتا ہے کہ یہ الگ سے دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہے بلکہ ایک مربوط فوجی حکمت عملی ہے۔ مودی نے کہا کہ بھارت کسی کے ساتھ دشمنی کا خواہاں نہیں ہے بلکہ یہ امن سے رہنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایسی ترقی کا خواہش مند ہے جس میں وہ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون دے اور حکومت لاکھوں بھارتیوں کی ترقی اور انہیں اوپر اٹھانے کے لیے پورے عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ماضی کے غلط پالیسی اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے نوجوان نسل سے اپیل کی کہ وہ ان تاریخی فیصلوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے مقامی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت عالمی سطح پر پاکستان کی حمایت والی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں کثیر پارٹی کے وفود مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف قطعی برداشت نہ کرنے کا بھارت کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کی قیادت میں کل جماعتی وفد نے جنوبی امریکی ملک گیانا کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر تھرور نے کہا کہ دہشت گردانہ حملوں سے خود کا دفاع کرنے اور مؤثر جواب دینے کے بھارت کے حق میں گیانا نے بھرپور حمایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج پہلی بار پہلگام کے سیاحتی مقام پر کابینی میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری سمیت سبھی کابینی وزیروں نے شرکت کی۔ یہ پہلا موقع ہے جب کابینی میٹنگ سول سیکریٹریٹ یا وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سے باہر منعقد ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایکس پر لکھا ہے کہ یہ نارمل انتظامی کام نہیں ہے بلکہ صاف یہ پیغام تھا کہ ہم بزدلانہ دہشت گردانہ حملوں سے ڈرتے نہیں اور امن کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے MLA پہلگام کی قیادت میں آئے کئی ڈیلیگیٹ سے بھی ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی سرکار سیاحت کو فوری طور بحال کرنے کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ گزشتہ 5-6 ہفتے ملک کے لیے آسان نہیں تھے لیکن جموں کشمیر کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پریشانی سے باہر آنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کی سرکار کوششیں کر رہی ہے۔ آپریشن سندور کے بعد وادی کشمیر میں سیاحتی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو رہی ہے۔ سیاح پھر سے وادی لوٹ رہے ہیں اور مقامی لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ سیاح یہاں کی مہمان نوازی کی داد دے رہے ہیں۔ یہ جو بہت ہی دکھد حادثہ ہوا تھا پہلگام میں، اس کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح سے کشمیری ہمارے بھائی بہن سڑکوں پر آئے اور انہوں نے سپورٹ جتایا اور اس کا ویرودھ کیا جو ہوا تھا، اس کے بعد ہمیں لگا کہ ہم اتنا تو کر سکتے کہ ہم یہاں آئیں اور اسی لیے ہم نے بعد میں یہ پلان بنایا کہ ہم یہاں آئیں اور ہمارے یہاں کے کشمیری بھائی بہنوں کو سپورٹ کریں۔ اور کہتے ہیں نا کہ کشمیر سورگ ہے، تو یہ واقعی ستیہ ہے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلگام سے تعلق رکھنے والے مقامی ٹیکسی مالکان کے ایک وفد نے آج پہلگام میں فوڈ سول سپلائز کے وزیر ستیش شرما سے ملاقات کی۔ وفد نے ان کے سامنے اپنے کئی معاملے رکھے۔ وزیر نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج شہید ہمایوں مزمل میموریل گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے وہاں جاری تدریسی کام کے علاوہ طالب علموں کے میسر بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کالج کیمپس میں مختلف کلاسوں، لیبارٹریوں اور دیگر بلاکوں کا معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کالج کے پرنسپل اور تدریسی عملے سے بھی بات کی۔ عیدگاہ حلقے کے اسمبلی ممبر مبارک گل نے آج حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے منعقد کی گئی افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں بجلی، پانی، صحت، تعلیم اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر افسران کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ انہوں نے حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کے لیے مختلف محکموں کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا۔ مکانات اور شہری ترقی کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور نے آج شہر سری نگر کے مختلف مقامات پر جاری ترقیاتی پروجیکٹوں پر ہو رہے کام کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ کمشنر ایس ایم سی ڈاکٹر اویس احمد اور دیگر افسران بھی تھے۔ کمشنر سیکرٹری نے تلسی باغ، رام باغ، کرن نگر، کمرواری اور نالمار روڈ علاقوں میں مختلف کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے پروجیکٹ ٹیموں سے بات کر کے متعلقہ پروجیکٹوں کی پیش رفت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے تعمیراتی ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ ان کاموں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے سے ہی علاقے میں دیرپا امن اور ترقی ممکن ہو پائے گی۔ یہ بات انہوں نے آج سری نگر کے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر سینئر پارٹی لیڈران، عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ لوگوں کے کئی وفود نے اس موقع پر فاروق عبداللہ کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں اپنے علاقائی مسائل سے باخبر کیا۔ فاروق عبداللہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار پورے جموں کشمیر کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی وعدہ بند ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صوبائی صدر اور لال چوک کے ممبر اسمبلی احسان پردیسی نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ سری نگر کے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر حلقہ انتخاب لال چوک سے آئے وفود سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حلقے کے لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر پارٹی کی خواتین ونگ کی کشمیر صوبائی صدر سبیحہ قادری بھی موجود تھیں۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے آج بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی 61ویں برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس کے سری نگر کے دفتر پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام ہوا۔ کانگریس کے لیڈر اور ایم ایل اے پیرزادہ محمد سعید اور کئی سینئر پارٹی لیڈران نے اس تقریب میں شرکت کی۔ پیرزادہ محمد سعید نے پنڈت نہرو کو خراج عقیدت پیش کرتے ان کی ملک کے تئیں خدمات کو یاد کیا۔ شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر نے اینیمل بایو ٹیکنالوجی شعبے میں ایک نئی تاریخ رقم کر کے بھارت کا پہلا جین ایڈیٹڈ بھیڑ کامیابی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس طرح بھارت جینوم ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی میں عالمی سطح پر ایک نیا مقام حاصل کر چکا ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو اس کامیابی کی تفصیلات سے آگاہ کیا، جس پر ایل جی نے یونیورسٹی کی ستائش کی۔ بڑگام کے ڈپٹی کمشنر اکشے لابرو نے آج زیارت شریف چراری شریف کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پکھر پورہ اور دیانگ بڑگام کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ان مقامات پر جاری مختلف ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ چیف پلاننگ افسر بڑگام اور سپرنٹینڈنگ انجینئر R&B بڑگام کے علاوہ کئی دیگر افسران بھی تھے۔ آنے والے سالانہ کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کلگام کے ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان نے آج ماتا کھیر بھوانی استھاپن منزگام کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ریلیف کمشنر مائیگرنٹس ڈاکٹر اروند کاروانی، SSP کلگام ساحل سارنگل اور دیگر افسران بھی تھے۔ اس دوران جل شکتی، صحت اور دیگر محکموں کے افسران نے ڈپٹی کمشنر کو استھاپن پر یاتریوں کے لیے میسر کرائی جا رہی سہولیات کے حوالے سے جانکاری فراہم کی۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ٹاؤن ہال کنزر میں ڈائریکٹریٹ آف ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر کے اہتمام سے میگا جانکاری پروگرام اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام دستکاریوں کی وراثت کو محفوظ کرنے اور دستکاروں کو بااختیار بنانے کے لیے کیا گیا۔ اس پروگرام میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس بارہمولہ
جنرل مینیجر ڈسٹرکٹ انڈسٹریز بارہمولہ SDM گلمرگ کے علاوہ دیگر ماہرین نے شرکت کی۔ اس جانکاری پروگرام میں بڑی تعداد میں خواتین دستکاروں نے حصہ لیا۔ ماہرین نے حاضرین کو سرکاری اسکیموں اور GI ٹیگنگ سے متعلق جانکاری دی۔ ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے چیف ایجوکیشن آفیسر بارہمولہ کے اشتراک سے نئے پروموٹ شدہ زونل ایجوکیشن افسروں اور ہیڈ ماسٹروں کے لیے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ میں آج ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا۔ تقریب پر ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر GN نیتو مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے تعلیمی اداروں میں بہتری لانے کے لیے ماہرین تعلیم کے رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے درس و تدریس کے عمل کو احسن بنانے کے لیے افسروں کو محکمے کی پالیسیوں سے اپ ڈیٹ رہنے کو کہا۔ ناظم تعلیم نے نئے پروموٹ شدہ افسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اداروں میں ورک کلچر کو فروغ دینے کے لیے عملے کو جواب دہ بنائیں۔ جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں ڈسٹرکٹ گڈ گورننس انڈیکس 2023-24 کے تحت بہتر کارکردگی میں سری نگر ضلع دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر بلال محی الدین بٹ نے اسے فخر کا لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے افسروں کی انتھک کوششوں اور محنت کا نتیجہ ہے کہ ضلع نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بہتر حکمرانی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے ضلع ترقیاتی کمشنر کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ضلع انتظامیہ کلگام نے آج قومی شاہراہ کو وسعت دیے جانے کے سلسلے میں لارو کراسنگ پر انہدامی کارروائی انجام دی۔ اس کارروائی کی نگرانی نائب تحصیلدار کلگام نصیر احمد منٹو کر رہے تھے۔ لوگوں نے اس کارروائی کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بہتر عبور مرور کی سہولت میسر ہوگی۔ وکست کرشی سنکلپ ابھیان، جس کا اہتمام انڈین کاؤنسل آف ریسرچ کی طرف سے 29 مئی سے 12 جون تک کیا جا رہا ہے، کے سلسلے میں کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ پلوامہ میں ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سکاسٹ کشمیر میں مہم کے نوڈل افسر ڈاکٹر جاوید احمد مغلو، سینئر سائنٹسٹ اور KVK ملنگ پورہ کے سربراہ نے اس ابھیان کے اغراض و مقاصد کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر مغلو نے کہا کہ وکست کرشی سنکلپ ابھیان زرعی تحقیق اور کسانوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے اور زرعی معلومات کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر اشرف گنائی نے 800 کے قریب نان گیزٹڈ ملازمین کی پروموشن کو منظوری دی ہے۔ یہ معاملہ کئی سالوں سے التوا میں پڑا تھا۔ آج ایک تقریب پر ان ملازمین کو یہ پروموشن آرڈر فراہم کیے گئے۔ تقریب پر اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فاروق احمد جان بھی موجود تھے۔ نیشنل کریڈٹ کارپس جموں کشمیر اور لداخ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل AS بیولی نے پتھاری کپواڑہ میں آپریشنل تیاریوں کے سلسلے میں حال ہی میں قائم کیے گئے NCC کے 7ویں J&K بٹالین کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بٹالین کے کمانڈنگ افسر کرنل امت بھاردواج نے انہیں کیڈٹ انرولمنٹ، تربیتی مہارت اور بنیادی ڈھانچے کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ کپواڑہ، بانڈی پور اور بارہمولہ اضلاع میں اس حوالے سے 58 تعلیمی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ایکالوجی، انوائرمنٹ اینڈ ریموٹ سینسنگ نے ماس میڈیا ڈویژن کے اشتراک سے CRC بیمنا میں جسمانی طور خاص بچوں کے لیے آرٹ فرام ہارٹ کے نام سے ایک مصوری مقابلے کا اہتمام کیا، جس کا مقصد ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اعتماد قائم کرنا ہے۔ مشن سیو لائیوز کے ایک حصے کے طور پر کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن نے ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر اور ٹریفک پولیس سٹی سری نگر کے اشتراک سے آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول امیرہ کدل سری نگر میں روڈ سیفٹی سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں تدریسی عملے اور طالب علموں نے شرکت کر کے روڈ سیفٹی کے طریقوں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر SSP ٹریفک سری نگر اعجاز احمد مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے، جبکہ تقریب پر کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ناصر علی خان بھی موجود تھے۔ SSP ٹریفک نے اس موقع پر کہا کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے انسانی جانوں کو تحفظ فراہم کریں۔ سنبل بانڈی پورہ میں آج کشمیری پنڈتوں کی طرف سے نند کشور مہاراج مندر میں یجنا کا اہتمام کیا گیا۔ سنبل ماوس کا یہ تہوار یہاں کے پر 36 سال کے وقفے کے بعد منایا گیا۔ کافی تعداد میں عقیدت مندوں نے خصوصی پوجا پاٹ میں شرکت کر کے عالمی امن کے لیے پرارتھنا کی۔ مقامی انتظامیہ اور مسلمان برادری کے لوگوں نے اس تہوار کے انعقاد میں کافی تعاون کیا۔ کشمیری پنڈتوں نے مسلمان برادری کی طرف سے ملے تعاون کی کافی ستائش کی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس سری نگر ویسٹ زون کی طرف سے آج PHC مجگنڈ سری نگر میں ایک مفت طبی کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت منعقدہ اس کیمپ میں ملکہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ کیمپ کے دوران ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں کی تشخیص اور علاج کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں۔
دوردرشن کیندر سری نگر کے ایک سابق انجینئر محمد اقبال قریشی آج دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. ان کی فاتح خوانی جمعے کو ان کے آبائی قبرستان آستان عالیہ بٹمالو میں انجام دی جائے گی. ملنگام بانڈی پورہ کے ایک معروف صوفی بزرگ سید رسول شاہ کی دختر سیدہ بی بی زینب کا کل سکم سورہ میں انتقال ہوا. انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. ان کے نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی. اور اب موسم. وادی کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے جاری گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے. محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کل تک گرمی کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے. ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے سری نگر میٹ آفس کے میٹرولوجسٹ محمد حسین میر نے کہا ہے کہ 2 جون تک جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش ہونے اور آندھی آنے کا امکان ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ 30 اور 31 مئی کو وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. آپ خبروں سمیت ڈی ڈی کوشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.